جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے گفتگو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سراج صاحب، ایک اہم سوال جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو اے پی سی آپ نے ذکر کیا جو ہوئی، اور ایک اے پی سی جس میں آپ نہیں گئے، اس میں نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، یہ جو اے پی سی ہے جو پیپل پارٹی نے ہوسٹ کیا، مسلم لیگ نے شرکت کی اور باقی جماعتوں نے بھی، ہم نے اس لیے شرکت نہیں کی کہ اس سے پہلے جتنے بھی وعدے ان دونوں جماعتوں نے کیے ہیں اس کو نبھائے نہیں ہیں۔ ہمیں یاد ہے لندن میں سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرویز مشرف کے تحت الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ جماعت اسلامی نے اوکے کیا، اے پی ڈی ایم بن گئی، لیکن اس کے بعد جب ماحول آیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حصہ لیا، اور ظاہر ہے ایک بار ہم نے ڈیسیجن لے لیا تھا، ہم نے حصہ نہیں لیا۔ بوربن میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ ایک عہد نامہ ہوا تھا، میثاق ہوا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد اعلان یہی ہوا کہ رات گئی بات گئی، یہ کوئی قرآن کی آیات تو نہیں ہے، پر عمل کرنا اور اوبے کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جو گزشتہ 2 سال پی ٹی آئی کی گزرے ہیں نا جی، اس میں ہر لمحے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے حکومت کا ساتھ دیا۔ وہ چیئرمین کا انتخاب ہو، وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو، وہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین ہو، اور یہ 781 دن مسلسل ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس لیے ایک تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیاست اس وقت خاندانوں کی گرد گھومتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سیاست ہو جو عوام کے لیے ہو اور عوام خود اس کو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک بار نہیں بار بار حکومت ہی کی ہے، تو اگر کسی مومنٹ کا مقصد ان کو دوبارہ ہی لانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹا پہیا گھمانے کی کوشش ہے۔ ہم اپوزیشن ہے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، جو بھی ایسا ایشو ہو جو عوام کے لیے ہو ہم ضرور اس میں ساتھ دیں گے، لیکن ان کے مسائل کچھ اور ہے اور ہمارا نظریہ، ہمارے مسائل کچھ اور ہے۔ لیکن اس پوری اے پی سی میں آپ نے دیکھا غریب کا مسئلہ، کاشتکار کا مسئلہ، مزدور کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، یہ ہمارے عوام کے مسائل ہے، اچھا، ایک جس ان میٹنگ کی کے آپ مسائل بات ہے۔ کر رہے ہیں اس میں لیکن ایف ابھی اے میں ٹی ایف کے کہتا ہوں، حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر 4 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ہی کے جماعت کے سینیٹر مشتاق احمد خان جس طریقے سے بول رہے تھے اسمبلی کے اندر، اور آپ کی اس سے پہلے قیادت سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر ایف اے ٹی ایف کا معاملہ زیر بحث آیا اور آپ نے اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ نہیں، کیا؟ یہ جو دیکھیں یہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یہ 16 تاریخ کو ہوئی ہے، اور ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ اس سے پہلے حل ہوا تھا، اس لیے کہ ہر مرحلے پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ جماعتیں نہیں چاہتے اور یہ ساتھ نہ دیتے تو ایف اے ٹی ایف کے قوانین اس طریقے سے پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھا، چلیں ایک سوال میرا یہ کہ آج مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی، ان کی برسی بھی ہے، ان کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ ان کی جو خدمات ہیں اور خاص طور پر جو ان کا لٹریچر ہے، کہ بعض جو ناقدین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی جماعت اسلامی مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت اسلامی سے بہت دور کہیں چلی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 41 سال تو ہو گئے، لیکن آج بھی اسی طرح اپنی تحریروں میں، کتابوں میں، پیغام کی صورت میں بالکل زندہ ہے۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ وہ انسان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، انسان کی سوچ اور رویت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دل کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی سوچ کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی کردار کو بھی اس روشنی کے نور میں منور کر لو، اور پھر ایک ایسا صالح معاشرہ تیار کر لو جس میں نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے، جس میں ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت اور خدائی نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے رب کی بندگی آزادانہ طریقے سے کر سکے۔ مولانا کا پیغام یہی تھا کہ ہم انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں نہیں کریں گے،
ملک کے اندر اسلحے کی بنیاد پر سرگرمی نہیں کریں گے. جی بالکل. لوگوں کو تیار کر کے رائما کو ہموار کر کے جمہوری انداز میں پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کریں گے. حاصل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا. اس کا فیصلہ آ چکا، کیا لواحقین اس فیصلے سے خوش ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.